اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین بلدیہ، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ تمام کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم زوم کے ذریعے اپنی اس میٹنگ کو کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری۔ تو آج کی یہ میٹنگ بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ تمام اراکین بلدیہ اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ شہر حیدرآباد میں، ریاست تلنگانہ میں اور پورے ملک میں، وطن عزیز میں کووڈ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 15-16 ہزار سے زائد لوگوں کی اس میں وفات ہو چکی ہیں اور پوری دنیا میں بھارت جو ہے تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں جو حکومت کی طرف سے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، جو کل کے ہیں، کل کے جو فگرز دیے گئے ہیں اعداد و شمار، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک 33,402 تلنگانہ میں عوام کو وہ پازیٹیو ہوئے ہیں، جس میں سے 12,135 ابھی ایکٹیو کیسز ہیں، یعنی ابھی ان کو ہے، اور الحمدللہ 20,919 لوگ اب تک اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور قریب 350 لوگوں کی اس وائرس کے ذریعے تلنگانہ میں موت بھی ہوئی ہے۔ میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے جو اہم بات آپ کو بتانا تھا، بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے معزز اراکین کو بھی کھویا ہے اس وائرس کے ذریعے، بلکہ آپ تمام نے بھی اپنے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی اس وائرس ان کی جان لینے کا باعث بنا، جس میں ہمارے آغا پورہ کے کارپوریٹر کے والد صاحب جو قدیم مجلسی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے سابقہ رکن بلدیہ جناب ذاکر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اور قدیم رکن جناب رئیس بیگ صاحب کا انتقال ہوا، سبزی منڈی کے مجلس اتحاد المسلمین بلکہ بڑے قدیم مجلسی جناب محسن صاحب کا انتقال ہوا، میرالم منڈی کے جناب فخرو بھائی کا انتقال ہوا، امان نگر میں دونوں نعیم کا انتقال ہوا۔ ایسے کئی ہم نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کھویا ہے۔ ملک پیٹ میں ہمارے امتیاز کے بڑے بھائی جناب ریاض صاحب کو، وہ بھی ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے کئی مجلس کے چاہنے والوں کو، ہمارے پرانے قدیم مجلسی اراکین کو ہم نے کھویا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کا میں نے نام لیا ہے، جن کا نام میں نے نہیں بھی لیا ہے، یا پھر جن کا تعلق مجلس سے تھا یا نہ ہو، اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اولاد کو، ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے جو اپنی زندگی میں ہر مشکل وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کی مدد کی، خدمت کی، اللہ اس کو قبول کرے، اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دارالسلام کے ایک ٹائپسٹ جناب عرفات ٹائپسٹ کا بھی انتقال ہو گیا اسی وائرس کی وجہ سے۔ تو
اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام کو بات یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے، میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے یہ گزارش ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ٹیسٹنگ کے نمبر جو ہو رہے تھے اس میں اضافہ کیا گیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں ٹیسٹنگ جہاں ہو رہی ہے وہ ایک ہے چار مینار یونانی ہاسپٹل میں، جس کو ہم RT-PCR ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے۔ چار مینار یونانی ایک جگہ ہے، کنگ کوٹی اسپتال ایک ہے، سروجنی آئی ہاسپٹل ہے، اور آپ کے فیور ہاسپٹل ہے، اور پورے GHMC میں ایسے 12-14 مقامات ہیں جہاں پر RT-PCR کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آتی ہے۔ اب پچھلے 3-4 دن سے حکومت کی طرف سے جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں وہاں پر اینٹیجن ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اینٹیجن ٹیسٹ یعنی آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ تمام کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ تمام معزز اراکین بلدیہ کو، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک ایک رکن بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وارڈ میں جتنے ہمارے ابتدائیہ ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، ان ابتدائیوں کے صدر معتمد اراکین کو ساتھ لیجئے، اور اپنا بھی اپنے افراد خاندان کا لے جا کر یا تو RT-PCR ٹیسٹ کرائیے یا اینٹیجن ٹیسٹ کرائیے۔ پہلا یہ کام آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کے وارڈ میں جتنے ہمارے صدر معتمدین ہیں، اراکین ہیں، رکن بلدیہ خود اپنے افراد خاندان کو لے جا کر یا تو RT-PCR ٹیسٹ کرائیے یا پھر اینٹیجن ٹیسٹ کرائیے۔ اور یہ پہلا کام کرنے کے بعد میری آپ تمام کو یہ ہدایت ہے کہ آنے والے اس مہینے کے ختم تک میں آپ ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے وارڈ میں وہ کم سے کم 500 اپنے وارڈ کے رہنے والوں کا ٹیسٹ کرائیں گے۔ ان کا نام لکھیں گے، آپ ان کے گھر کا ایڈریس لکھیں گے، ان کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر آپ احمد پاشا قادری صاحب کے پاس اس کو روانہ کریں گے۔ جولائی کے ختم ہونے تک ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے وارڈ کے 500 لوگوں کی آپ ٹیسٹ کروائیں گے، چاہے وہ RT-PCR ٹیسٹ ہو یا اینٹیجن ٹیسٹ ہو۔ ان تمام کے آپ نام لکھائیں گے، ان کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن بلدیہ کے پاس روانہ کریں گے۔ اور یہ آسان کام ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اسی لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے، اور اگر خدا نخواستہ لاکھوں بار خدا نخواستہ آپ کو ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے تو وہاں کے مجلس کے جو صدر معتمدین ہیں ہر وارڈ کے، ان کو ذمہ داری ان پر بھی آج ہوتی ہے کہ اگر متعلقہ رکن بلدیہ کو پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود جا کر قریب سے قریب جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہو یا پھر چار مینار یونانی اگر آپ کو قریب پڑتا ہے وہاں جائیے، یا سروجنی آئی ہاسپٹل قریب پڑتا ہے وہاں جائیے، یا چیسٹ یا فیور ہاسپٹل قریب پڑتا ہے وہاں پر جائیے، مگر آپ تمام کو یہ کام کرنا ہے۔ ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وارڈ کے کم سے کم 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، یہ آنے والے 10 دن کے اندر، اور جتنے 500 لوگوں کے نام، ان کا پتہ لکھ کر آپ جناب احمد پاشا قادری صاحب کو دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اگر RT-PCR ٹیسٹ کرا رہے، یعنی جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آتی، جیسا کہ میں نے خود کل جا کر چار مینار یونانی ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروایا، اور اس کے بعد تالاب کٹے کو میں جا کر
اینٹیجن ٹیسٹ کروایا، یعنی اینٹیجن آدھے گھنٹے میں رپورٹ آتی ہے، تو میں اپنے ساتھ متعلقہ رکن بلدیہ نسرین کا بھی، محترمہ نسرین کا ٹیسٹ کروایا، اور ہمارے مجلس کے رکن جناب عمر صاحب جو واٹر ورکس کے یہ سب کام دیکھتے ہیں یاقوت پورہ میں، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کا بھی ٹیسٹ کروایا۔ تو الحمدللہ میرا اور مقامی رکن بلدیہ محترمہ کا اور عمر صاحب کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ اگر اینٹیجن ٹیسٹ میں آپ کو پازیٹیو آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پازیٹیو ہے، اگر نیگیٹو آتا ہے تو یہ ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو سمٹمز اگر ہے، سمٹمز سے مراد آپ کو کھانسی، بخار، جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کے منہ کا مزہ ختم ہو رہا ہے، اور سونگنے کی آپ کی خوشبو کی جو سکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو فوراً RT-PCR ٹیسٹ کرائیے اور اپنے آپ کو گھر میں کم سے کم 12 سے 13 دن گھر میں الگ رکھیے، اپنے آپ کو اپنے افراد خاندان سے دور رکھیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو سختی سے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ بھی کروانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے وارڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور وائرس سے ان کا انتقال ہوا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مقامی پولیس اسٹیشن کا تعاون لیتے ہوئے آشا ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر اس مرحوم کے افراد خاندان کے ان تمام کا ٹیسٹ کروائیے، RT-PCR ٹیسٹ کروائیے، کیونکہ اگر ان کا انتقال، کسی کا انتقال کووڈ وائرس ہوتا ہے تو پورے گھر کا آپ لوکل پولیس کو بولیے، آشا ورکرز کو ساتھ لے کر وہ گھر کے تمام افراد کا RT-PCR ٹیسٹ کروائیے۔ اور اگر چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے متعلقہ وارڈ میں، بلدیہ، آپ کے علاقے میں کسی کو پازیٹیو نکلتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف اس شخص کا نہیں بلکہ ان کے گھر میں جتنے لوگ تھے یا جس سے ان کی ملاقات ہوئی یا ان کے بہت قریبی جو دوست تھے، ان کو بھی آپ ترغیب دیجئے، جا کے گلے مت لپٹیے، ان سے ہاتھ مت ملائیے، بلکہ دور رہ کر یا فون کر کے ان کو مجبور کریے، تنگ کریے اور ان کا ٹیسٹ کروائیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو آپ کے وارڈ میں جس کو کووڈ پازیٹیو نکلا تھا سمٹمز کے ساتھ، یعنی وہ اسپتال میں تھے، سانس ان کی چڑھ رہی تھی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو صحت دے دی، تو یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ اپنا پلاسما دیں، اپنا کنورسنٹ پلاسما یا اپنا خون دیں، کیونکہ اس وائرس کا علاج جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو سمٹمز ہوتا ہے، ان کو صحت ہونے کے بعد آپ ان کو ترغیب دیجئے کہ وہ جا کر اپنا پلاسما یا اپنا خون کا عطیہ دیجئے، جس سے کئی لوگوں کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ یہ چھٹی بات آپ تمام سے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وارڈ میں آپ کو یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے، ہمارے معزز اراکین اسمبلی کو، سب کو فون آتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، ان کو اسپتال میں شریک کروانا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو پہلے آپ کنگ کوٹی اسپتال جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو، یا پھر چیسٹ ہاسپٹل کو، نیچر کیئر ہاسپٹل کو۔ یہاں پر ان اسپتالوں میں اس مریض کو، اس پیشنٹ کو رکھ کر علاج ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں اور خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو اس کے بعد ان کو گاندھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اور سب کو سمجھائیے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس معاشی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر اپنا علاج کروائیں، میں اس بات کو کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں
گورنمنٹ ہاسپٹلز کووڈ کے مرض کے علاج کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام غریبوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب ذات سے اس کا تعلق ہو، ان کو اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں کروانا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ کم سے کم جو میں جانتا ہوں، جو مجھے خبر مل رہی ہے، 25 سے 30 ہزار روپے ایک دن کا اخراجات ان کو اٹھانا پڑے گا، جو کسی بھی غریب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کوئی غریب اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جن کا علاج گاندھی ہاسپٹل میں ہوا، عثمانیہ میں ہوا، کنگ کوٹی میں ہوا، چیسٹ ہاسپٹل میں ہوا، نیچر کیور میں ہوا، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوئی، وہ صحت مند ہو کر نکلے۔ یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے، مگر ایک غریب کے لیے، اس کے کووڈ کے علاج کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین اسپتال ہے غریبوں کے لیے۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں ذرا تھوڑا ان سے علاج ذرا ٹھیک نہیں ہو رہا تو بتائیے، مجھے بتائیے، اراکین اسمبلی کو بتائیے، ہم ان اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ RMO سے بات کریں گے۔ ایک بات آپ کو، اپنی عوام کو اور خاص طور سے غریبوں کو بتانا ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ وارڈ ہے۔ مانے حاملہ خواتین جس کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کا ایک علیحدہ وارڈ ہے، وہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے۔ اور کووڈ کی بیماری کے ساتھ بھی ایک ہمارے BK مختہ جو چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک صاحب اپنی بیٹی کو، ان کی حاملہ تھی اور ان کے وقت قریب آ گیا تھا بچی کا، تو کووڈ پازیٹیو نکلا۔ خیر علاج ہوا، اس کے بعد وہ کارپوریٹ ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر ان سے کہا گیا کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ روپے دو، اور جب وہ پیسے تیار بھی کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا آخر وقت میں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے دوڑے دوڑے گاندھی ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر اپنی بچی کو شریک کروایا۔ الحمدللہ کووڈ پازیٹیو رہنے اس کا علاج ہوا وہاں پر ہوا، اور ہماری اس بیٹی نے ایک بیٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پیدا کیا۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اور اگر ڈائلیسس کسی کو ہے اور کووڈ پازیٹیو ہے تو گاندھی ہاسپٹل کو لے کے جائیے۔ آپ عوام کو سمجھائیے کہ گاندھی ہاسپٹل میں اگر علاج کرانا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے پاس کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ ہونا ہے۔ آپ ایسے ہی گاندھی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے افراد خاندان کا، صدر و معتمدین کا، آپ کے وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ۔ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کو آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے مقامی مسجد، مندر یا عبادت گاہوں سے یہ اعلان کروائیے کہ آئیے، آ کر یہ پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، چار مینار یونانی ہے، کنگ کوٹی ہاسپٹل ہے، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل ہے، چیسٹ ہاسپٹل ہے، فیور ہاسپٹل ہے، اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے اراکین بلدیہ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو 500 لوگوں کا آپ ایک ایک اپنے وارڈ میں ٹیسٹ کروائیں گے، خاص طور سے خیال رکھیے کہ اس میں جو آپ کے وارڈ میں جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کروائیے لے جا کر۔ پھر جو ڈائلیسس جن کو کرانا ہے، جو ڈائلیسس کو کرانا پڑتا ہفتے میں 2 دن 3 دن، ان کا لے جا کر کووڈ کا ٹیسٹ کرائیے۔ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے۔ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کا لے جا کر ٹیسٹ کروائیے۔
جن کے پھیپڑے یا لنگز کا علاج چل رہا ہے یا خراب ہے ان کا علاج کروائیے. جو آپ کے وارڈ میں جو لوگ جن کا جسمانی وزن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ موٹے ہیں, تو ان کا یہ 5 لوگوں کا ضروری ہے, کیونکہ پچھلے 2-2.25 مہینے میں جو میرا مشاہدہ ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر ایسے لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے. دوسروں کو بھی ہو رہا ہے, نہیں کہ دوسروں کو نہیں ہو رہا ہے, مگر کیونکہ یہ لوگ جو شوگر کے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, جن کا دل یا کارڈیاک دل کے امراض کا علاج چل رہا ہے, ڈائلیسس ان کا ہو رہا ہے, کینسر ان کو ہے, جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں حاملہ ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کا علاج کرنے, اور پھر ان کی جان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹیسٹنگ ہم کرا لیں گے ان لوگوں کی پہلے. تو جیسے اگر ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو پازیٹیو آتا ہے تو فوراً علاج شروع ہوتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر رکن بلدیہ اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے متعلقہ وارڈ کے صدر و معتمدین کا, اور اپنے وارڈ کے 500 لوگوں کا, ان 500 میں یہ تمام لوگ, حاملہ خواتین جس کا ڈائلیسس ہو رہا ہے, جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, جو دل کے امراض کا ان کا علاج چل رہا ہے, جن کے پھیپڑے اور لنگز کا علاج چل رہا ہے, جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, جو موٹے ہیں, جن کا جسمانی وزن بڑا ہے, ان کا پہلے ٹیسٹ کروائیے. آپ کو ترغیب دینا پڑے گا. آپ مساجد میں یا جیسا بھی ہو سکے لوگوں کو ترغیب دیجئے. اور خدا کے لیے یہ جب آپ کام کریں گے, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے. آپ جب باہر نکلیں گے اپنے چہرے پر ماسک لگائیں گے, اور اگر آپ پہن سکتے تو گلوز بھی پہنیے. دور رہیے, دور رہ کر ترغیب دیجئے. زیادہ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ حماقت ہرگز مت کریے. یہ مت سمجھیے کہ میں بڑا قریب آ گیا, نہیں, آپ کو اپنا تحفظ کرنا ہے. آپ اچھے رہیں گے, آپ صحت مند رہیں گے, تو آپ اپنے وارڈ کی, وہاں کے لوگ عوام کی خدمت بھی کریں گے. تو پہلے اپنا تحفظ کریے. مگر ہر مجلس کے رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہے کل سے کہ وہ اپنے گھر والوں کا, صدر و معتمدین کا, جو ان کے وارڈ کے جتنے صدر و معتمدین ہیں, ان کو چھوڑ کر وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ اس 10 دن کے اندر ایک وارڈ میں 500 آپ کے رہنے والے لوگوں کا, خاص طور سے جو میں نشاندہی کیا ہوں, اور جو بوڑھے ضعیف ہیں ان کو لے کر جائیے, ان کا ٹیسٹ کروائیے, اور دور رہ کر مگر ترغیب دیجیے. کل میں تالاب کٹا کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر پر گیا تھا. اتنا افسوس ہوا, اتنی تکلیف ہوئی. بیچاری ہماری وہاں کے مقامی رکن بلدیہ بہترین ایکٹیو, بھاگتے رہتی ہے, دوڑتے رہتی ہے بیچاری. وہاں پر 15 لوگ بھی نہیں تھے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ٹیسٹنگ نہیں کروائیں گے تو کیسے ہم اس وائرس کا مقابلہ کریں گے؟ اور اگر عوام کو سمجھائیے, اگر کوئی بہت سے لوگوں سے میں ملاقات کیا, کل ایک مقام پر میں رکا تھا, بہت سے نوجوان کھڑے ہوئے تھے. میں نے رک کر کہا کہ بھائی السلام علیکم, ذرا ماسک پہنو, وائرس چل رہا. تو بولے ارے صاحب کچھ نہیں ہوتا, ہمارے قریب کہاں تھا. میرے بھائی یاد رکھیے, جو اس طرح کی باتیں کرتے انہی کا پیچھا کرتا انہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو فقیر ملا قبرستان جائیے. میں تو ہمارے سوشل میڈیا ٹیم سے کہنے والا ہوں کہ فقیر ملا قبرستان کے ایک ویڈیو بنا کر ڈالنا چاہیے کہ وہاں پر 2.5 مہینے میں کتنے لوگوں کی تدفین ہوئی, صرف کووڈ پیشنٹس کی. حماقت مت کریے, نہ اس کو یہ سمجھیے کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہیں چاہا کچھ نہیں ہونے والا ہے. مگر اللہ نے ہم کو دماغ دیا, اللہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. اپنی جان کی حفاظت کریے, اپنا تحفظ کریے. ایک اور بات جو میں تمام اراکین بلدیہ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں اتنی وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی بہت سے مساجد میں, اور لوگ پہلے کی طرح کھندے سے کھندا ملا کر کئی مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے وائرس بڑھے گا.
اس سے لوگ بیمار ہوں گے، اس سے ہمارے بزرگ کا انتقال ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ جمعے کے دن آپ لوگ مسجد کے کارپیٹس تو بہت سی جگہ الحمدللہ نکالے جا چکے ہیں، پتھر پر پڑھیے اور دور دور رہ کر پڑھیے۔ یہ پھر گھس کر جا کر وضو کا انتظام نہیں ہونا، وضو کا انتظام کروا رہے۔ بیت الخلاء بند ہونا چاہیے، بعض جگہ بیت الخلاء کھل چکا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ذمہ داری مجلس کے اراکین بلدیہ کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، لوگوں کو سمجھائیں اور اچھے طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے آداب کے دائرے میں رہ کر پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ عوام کو سمجھائیے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو۔ اور اگر آپ کے وارڈ میں، آپ کے محلے میں جو کووڈ کے پیشنٹس تھے، جن کو سمٹمز تھے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت دے دی، ان کو وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو ان کو ترغیب کریے کہ ذرا جا کر آپ اپنا پلاسما دیجیے، اپنا خون دیجیے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی، قدرت نے آپ کی جان کو بچایا، تو قدرت نے آپ کے جسم میں ایک دوا کو بھی پیدا کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پلاسما سے جو لوگ آج بیمار ہیں، جو لوگ آج موت کے قریب جا رہے ہیں، ان کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزوں پر آپ کو ہم کو غور کرنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی صاحب یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ہمارے مختلف وارڈوں میں ہم کیسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اسپتال کیسے پہنچائیں، مگر یہ بھی اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی قائد مقننہ اور اراکین اسمبلی کی بہترین نمائندگی پر اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ہم نے تلنگانہ کی حکومت سے یہ نمائندگی کی اور جا کر پورا پریشر لگا کر ہم نے وہ 30 ایکڑ زمین کو قبرستان کے لیے حاصل کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جو لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، جن کی کووڈ اس وائرس سے ان کی موت ہو رہی ہے، ان کو آسانی کے ساتھ اس فقیر ملا کے قبرستان میں، جہاں پر ہمارے احمد سعدی صاحب اور وہاں کا جو بچہ ہے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ بعض قبرستانوں میں بعض لوگوں کو وہم ہے، غلط ہے کہ نہیں وہاں پہ کووڈ پیشنٹس کی تدفین کے بعد اس کا کچھ پھیل سکتا ہے۔ سر کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اور ایک بات، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کے وارڈ میں اور اسپتال میں کسی کی علاج نہیں مل رہی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کسی کا انتقال ہوتا ہے ان کو متعلقہ جہاں وہ گھر ہے ان کا، وہاں کے پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو ایس آئی کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، اور وہ پھر جی ایچ ایم سی کے ذمہ داروں کو بتاتے ہیں، اور اس مرنے والے یا مرحوم کے خاندان کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایک تو انتقال کی خبر، اور دوسرا کہ ہم فلاں قبرستان میں یا فلاں شمشان گھاٹ میں یا جو بھی ان کے مذہبی جو جگہ ہے جہاں پر آخری رسومات انجام دیے جاتے، وہاں پر یہ آخری رسومات انجام دیے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں بتانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز، کل ایک حسین علم کا ایک ہماری ایک رہنے والی ایک بہن کا بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اتنا وہ ہو گیا کہ نہیں ہماری بیٹی کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی وہ وہیں پر بیچاری بچی کی لاش تھی۔ تو ذرا پوری تحقیقات کر لیجئے، آپ مجلس کے ذمہ داروں کو بتائیے، ہم ہیں، ہم معلوم کر کے آپ کو دیں گے۔ اور یہ گورنمنٹ کی ہاسپٹلوں کے تعلق سے کہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، یعنی ارے بھائی اگر آپ کو سیاسی مخالفت کرنا ہے تو کریے ضرور آپ، مگر ایک غریب کہاں جائے گا بتائیے؟ آپ کریں گے کیا علاج؟ گاندھی ہاسپٹل میں ایک ویڈیو نکلا آج سے تھوڑے دن پہلے، کیا بتائے گا کہ لفٹ کے سامنے پورا پی پی کٹ پہن کر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو موصوف تھے، یہ صاحب جو لے رہے
آپ پیشنٹ ہیں کیا، آپ کا علاج نہیں ہو رہا کیا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ پیشنٹ نہیں تھے بلکہ وہ صاف صفائی کرنے والے تھے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں مان رہا ہوں کمزوریاں دور کرنا ہے، مگر آپ کو معلوم کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں میں کتنے کووڈ کے پیشنٹس کا ڈائلیسس ہوا وہاں پر؟ پوچھئے آپ، ہمارے کئی مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران مجھ سے بات کیے۔ چیسٹ ہاسپٹل کا سپرنٹینڈنٹ کووڈ پیشنٹس کو دیکھتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ بیوی ان کی گاندھی میں کووڈ پیشنٹس کا علاج کرتی ہے، ان کی بیٹی گاندھی میں ہاؤس سرجن ہے، عثمانیہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بیچارے کووڈ ہو گیا۔ تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کو بھی الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے۔ یقیناً میں یہ بات بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اطمینان اور بڑے فخر کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا پورے شہر حیدرآباد میں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے جس طریقے سے کام کرنا تھا وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ہم نے تمام کو فوڈ کٹ نہیں پہنچائے، مگر مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین زمین پر تھے، عوام کے درمیان میں تھے اور آج بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھے مجلس کے ایم ایل اے، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ جو مخالفین جو آج کل صرف فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالتے، ان کا کام صرف فیس بک پر ہے۔ یہ فیس بک پر شعبدے بازی سے کام نہیں ہوتا، زمین پر بھی کام کرنا پڑتا اور کام کر کے فیس بک پہ ہم ڈالتے۔ یہ فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم زمین پر کام کر کے یہ بتاتے عوام کو دیکھو ہم نے یہ کام کیا۔ اور الحمدللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد کے ان تمام دیگر تنظیم کے ذمہ داروں کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام نے ہم نے سب نے پوروں نے کوشش کی اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ چکا تھا، بھوک اور پیاس کے لوگ شکار تھے، الحمدللہ ہم نے تھوڑی راحت پہنچانے کا کام کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات میں اراکین بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ مانسون کا آغاز ہو چکا ہے، بارش کا موسم ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے وارڈ میں کہاں پر نشیبی علاقے ہیں، کہاں پر اکثر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر وہ کام منظور نہیں ہوا تو ان علاقوں پر آپ فوراً ایمرجنسی اسکواڈ کو بھیجائیے، وہاں پر ان کو ٹھہرائیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یاقوت پورہ میں جو ریلوے لائن ہے وہاں پر وہ کام انشاءاللہ تعالی میں نے خود پرنسپل سیکرٹری اور متعلقہ وزیر بلدی نظم و نسق سے بات چیت کی ہے، اس کا ایک اسٹیمیٹ عنقریب میں بن چکا ہے یا بن رہا ہے، وہ سینکشن ہو جائے گا۔ مگر میری متعلقہ رکن بلدیہ سے صدور معتمدین سے گزارش ہے کہ آپ ایمرجنسی اسکواڈ کو لے کر وہاں پر ٹھہریے اور آپ خود کیسے پانی کی نکاسی کا انتظام کر سکتے اس کو کروائیے، جب تک کہ اس کا مستقل حل ہم تلاش نہیں کر لیتے۔ جو بلدیہ کے ترقیاتی کام ہیں، مجلس کے اراکین اسمبلی اور ذمہ داران پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کاموں کی منظوری مل جائے اور وہ جلد سے جلد ان کاموں کو بھی شروع کیا جائے، ان کاموں کو تکمیل کیا جائے۔ جیسا کہ بھولک پور میں پانی کی لائن کے کام کا ٹینڈر ہوا ہے، میں پیچھے پڑا ہوں کہ جلد سے جلد وہ کام شروع ہو۔ سوریج لائن کا بھی ایک کام ہے، ہمارے رکن بلدیہ عقیل صاحب کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، رحمت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے یہاں پر کہی ہیں اس کا نوٹ لیں، اس کو اپنے ذہن نشین کریں اور زمین پر آپ کو یہ ٹیسٹنگ کروانا ہے۔ آپ برابر اپنا ویڈیو بنائیے اور بولیے کہ آج فلاں میں رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین کا
یہاں پر جماعت کا فیصلہ ہوا تھا اور میں نے آج چار مینار یونانی میں اتنے 10 لوگوں کو یا میرے پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر میں جہاں بھی وہ آپ کے وارڈ میں ہو نہ دوسری جگہ پر وہاں لے کر جائیے، ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کروائیے، ویڈیو ڈالیے کتنے لوگوں کا ہم نے ٹیسٹنگ کروایا، ڈالیے، عوام کو معلوم بھی ہوگا، اور عوام میں جو ڈر ہے اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ٹیسٹنگ کرانا بہت بڑی معیوب بات ہے، اسی لیے میں خود جا کر اپنی ٹیسٹنگ کروایا تاکہ لوگ یہ نہ بولیں کہ آپ خود کیوں نہیں کرے، تو میں خود یہ کام کیا ہوں، ٹیسٹنگ کروایا ہوں۔ چار مینار یونانی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اگر آپ صبح جلدی چلے جائیں گے 8:30 9 بجے چلے جائیے، کیونکہ وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میرے خیال سے 300 350 ہے، اگر جلدی چلے جائیے تو جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں، نمائندگی بھی کیا ہوں ہمارے وزیر صحت جناب ایٹالہ راجندر صاحب سے کہ 1000 کم سے کم آپ RT-PCR ٹیسٹ کریے۔ RT-PCR کا ٹیسٹ 24 گھنٹے میں آتا ہے، اینٹیجن کا ٹیسٹ جو پبلک ہیلتھ کیئر سینٹرز میں ہو رہا ہے اس کا آدھے گھنٹے میں ٹیسٹ آتا ہے۔ میں نے یہ بھی نمائندگی کی اور میں اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ حلقہ اسمبلی کاروان میں گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ کا آغاز ہونا ضروری ہے۔ وارڈ 9 کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، نہ صرف گولکنڈہ بلکہ آپ کے ایک اور مقام پر جہاں پر اسکول میں وہاں پر ایک ٹیسٹنگ کا آغاز ہو تاکہ بہت لوگ آگے آ کر اپنی ٹیسٹنگ کروائیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو لیجئے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وارڈ کے، اپنے شہر کے لوگوں کی جان کو بچائیں، ان کو بیمار ہونے سے بچائیں، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو بچائیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب مجلس کے ذمہ داران، مجلس کے غیور صدور معتمدین، مجلس کے معزز اراکین بلدیہ، مجلس کے اراکین اسمبلی، مجلس کے اراکین پارلیمان، محبان مجلس، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، صرف حیدرآباد کے تک یہ پیغام نہیں ہے میرا، یہ بلکہ یہ پیغام تمام جہاں تک میری یہ ویڈیو یا آواز پہنچے گی، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریے، اپنا تحفظ کریے اور دعاؤں کا اہتمام کروائیے۔ اپنے اللہ کے نیک بندوں سے جا کر ان کو کہیے کہ آپ دعا کریے کہ اللہ کا یہ جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم تمام کو اس سے راحت دے، ہمارے وطن عزیز میں اللہ اس بیماری سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ اور ایک چیز کہ بہت سی ایک شکایت بھی آتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو دوائیں نہیں مل رہی ہیں اور اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، خاص طور تو لوگ شکایت کرتے ہیں، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بہت ضروری ہے، کوئی جنون ہے، تو آپ جناب مشتاق صاحب کو بتا دیجئے، کوشش کریں گے، چاہے وہ جو بھی دوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے بولنے سے یہ کام ہو جائے گا، کوشش کریں گے، مگر آپ بھی اس کا احتیاط کریے، دیکھیے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ان کا علاج ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال عوام میں رہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ ہم عوام میں رہ کر یہ ٹیسٹنگ کروائیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، میں نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تمام تک اس کو پہنچایا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل سے آپ تمام لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے، اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، صدور معتمدین کو ساتھ لے کر جائیں گے، اپنے وارڈ کے کم سے کم ہفتے 8-10 دن کے اندر 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹنگ کروائیں گے۔ میٹنگ کو ختم ہونے سے پہلے ایک اہم بات جو غفار میاں جس کی طرف ذکر کرے وہ آکسیجن سلنڈر کا ہے۔ تو آکسیجن سلنڈر کا ایسا ہے، دیکھیے کہ آکسیجن جو سلنڈر کا معاملہ ہے، کل سے کئی لوگ کے فون آئے اور عوام یہ بتائی کہ آکسیجن سلنڈر کے لیے پولیس کی طرف سے روکا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ جو کوئی بھی تنظیم یا لوگ آکسیجن سلنڈر لوگوں کو دے رہے تو آپ
ان کو ساتھ لے کے کنسرن متعلقہ انسپیکٹر کے پاس جا کر بتائیے کہ صاحب یہ NGOs ہیں یا یہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ان کا لے جا کر کنسرن انسپیکٹر کے پاس نام لکھائیے، اور تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں جس سے سلنڈر جو مل رہا ہے پیشنٹ کو وہ دوبارہ شروع ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سلنڈر دے رہے ہیں ان کو بھی آپ سمجھائیے کہ دیکھو بھائی، سلنڈر آپ جب دیں گے تو خاص طور سے اس کے سینیٹائزیشن کا خیال رکھیے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو اس میں ریگولیٹر ہونا ضروری ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، وہ فلو میٹر وتھ ہیومیڈیفائر، یہ دونوں ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر ایک پیشنٹ جس کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کر آکسیجن لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سپلائر ہے وہ بھی ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیسا کر رہے ہیں، کیونکہ آکسیجن دو قسم کی ہوتی، جو ابھی میں ایک ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں، بتایا کہ صاحب ایک انڈسٹریل آکسیجن ہوتا اور ایک کیا بولے انہیں میڈیکل آکسیجن ہوتا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میڈیکل آکسیجن عوام تک ملے، مگر ایسے جو لوگوں کو کل سے شکایت آ رہی، آپ جو آکسیجن دے رہے لوگوں کو، آپ ان کو لے جا کر متعلقہ انسپیکٹر سے ملاقات کروائیے، ان کا ٹیلی فون نمبر، ان کا نام لکھائیے، اور انہوں کن کن لوگوں کو آکسیجن فراہم کر رہے اس کا بھی بتا دیجئے لوکل پولیس سے۔ اس لیے یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس کی بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے، اور اگر کوئی بلیک مارکیٹنگ کر رہا تو انہیں جیل جائیں گا، انہیں یقیناً جیل میں جائیں گا، انہیں اس کو نہ آپ لوگ بیچ میں نہیں آئیں گے نہ میں بیچ میں آؤں گا، مگر جو نیک نیتی کے ساتھ خیر کا کام کر رہے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے پاس جانا، سپلائر کا نام لکھانا، سپلائر اور پھر یہ جو تنظیم ہے یا کوئی افراد ہیں جو کر رہے ہیں نیک کام، انہوں اپنا ڈیٹیل لکھانا، کس کو دے رہے لکھانا، انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لائسنس رکھے تو بہت اچھا ہے، رکھنا ضروری ہے قانون کے لحاظ سے۔ چلیے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ تمام اراکین بلدیہ کل سے اب جو میں بولا ہوں اس پہ عمل کریں گے، اور آپ اپنے متعلقہ رکن اسمبلی کو فوراً فون کر کے بتا دیجئے کہ اور اینٹیجن ٹیسٹنگ کے مقامات کہاں پہ کھولنا چاہیے۔ خاص طور سے میں فکر مند ہوں بہادر پورہ کے تعلق سے، کیونکہ بہادر پورہ میں صرف ایک ہی لانسر میں ہے اور بہت بڑا اسمبلی حلقہ ہے۔ فصل آنسر نامپلی کے تعلق سے ماجد صاحب آپ ایم ایل اے صاحب سے کوارڈینیٹ کریں گے، یاقوت پورے کے سلسلے میں احمد پاشا قادری صاحب کو بتائیے، راہل آپ اور ہمارے نورخا مزار کے جو کارپوریٹر ہیں جو محمود قادری ہیں بتائیے، تاکہ یہ 3 مقامات پہ، اور یاقوت پورے میں سپر بازار کا بھی ہے، وہاں پر آپ بتائیے پاشا قادری ایم ایل اے صاحب کو، اور نام چار مینار میں کچھ ہے تو ممتاز خان صاحب کو بتائیے، چندرائن گٹے کے سلسلے میں آپ اکبر صاحب کو بتائیے، اور مجھے بھی ایس ایم ایس کر دیجئے کہ یہاں پر کن مقامات پر آپ کو ہونا، تو آپ میرے کو بھی ایس ایم ایس کر دیجئے، متعلقہ ایم ایل اے کو بتائیے، مگر انتظار میں مت رہیے کہ میرا سینٹر نہیں کھلا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھجانا، اگر آپ 100 لوگوں کو بھجا دیں گے تو 100 کو کرنا پڑے گا، ان 25 بول کے نہیں روک سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بارش کا موسم ہے، ڈی سلٹنگ اگر ہو گئی بہت اچھا ہے، نہیں ہوئی کروائیے، جہاں پر ڈرین کا کام نہیں ہوا، سینکشن نہیں ہوا، ٹینڈر پروسیس میں ہے، نشیب علاقے ہیں، میں یاقوت پورہ برج کا حوالہ دیا ہوں مثال کے طور پر، ایسے علاقوں میں امیڈیٹلی فوراً ایمرجنسی اسکواڈ کو تیار رکھیے، خود مقام پر جائیے، اس کو پانی کا نکاسی کا انتظام کروائیے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔